عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن جماعت دہم کی درسی کتاب، جس کی پہلی نظم آج ہم پڑھیں گے، اور اس نظم کے ہم پہلے 3 اشعار کی تشریح کریں گے۔ نظم کا عنوان ہے حمد، جس کے شاعر ہیں امیر مینائی۔ تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی نظم حمد کی طرف، لیکن سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف جانیں گے۔ میر احمد ولد کرم محمد، سن پیدائش 1828، سن وفات 1900، شاہ نصیر الدین شاہ حیدر نواب اودھ کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ صوفی بزرگ شاہ مینا متوفی 884 کی اولاد سے تھے، اس لیے امیر کے نام سے مشہور ہوئے۔ درسی کتب مفتی سعد اللہ اور ان کے ہم عصر علماء فرنگی محل سے پڑھی۔ خاندان صابریہ چشتیہ کے سجادہ نشین حضرت امیر شاہ سے بیعت تھی۔ شاعری میں امیر لکھنوی کے شاگرد ہوئے۔ اب ان کی ادبی تعارف ان کا دیکھ لیتے ہیں اور ان کی ادبی خدمات دیکھ لیتے ہیں۔ امیر مینائی اپنی متنوع حیثیت کے سبب علم و ادب میں ایک ہمہ جہت مقام رکھتے ہیں۔ اردو، فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں شعر کہنے کی استعداد تھی۔ لغت نویس اور زبان دان بھی تھے۔ عربی کے عالم، موسیقی کے ماہر اور دیگر کئی علوم کے شناور تھے، یعنی ان سے آگاہی حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پہل وہ روایتی غزل کہا کرتے تھے، جس میں لکھنوی رنگ نمایاں ہوتا اور بعض اوقات عامیانہ جذبات پر اتر آتے، لیکن جب محسن کاکوروی نے اپنا مشہور قصیدہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل امیر مینائی کو دکھایا تو انہیں خود پر بہت افسوس ہوا کہ وہ کیا لکھتے رہے ہیں۔ اس کے بعد نعت کی طرف توجہ کی اور ایک نعتیہ دیوان ترتیب دیا۔ تو یہ تو تھا کچھ شاعر کا تعارف امیر مینائی کا۔ اب ان کی کچھ بکس دیکھ لیں آپ۔ کچھ کتابوں کے نام ہیں، جیسے دیوان فارسی امیر مینائی کا ایک دیوان امیر۔ تو ان کی کچھ مختلف کتابیں ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ ان کی 6 کتب ہیں۔ اب بڑھتے ہیں شعر نمبر 1 کی طرف۔ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ مشکل الفاظ معنی۔ دوسرا کا مطلب ثانی، کون جانے یعنی کسے پتہ۔ مفہوم ہے اس شعر کا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں تیرے سوا کوئی نہیں، کیونکہ تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم اللہ کی شہرک، کہ اللہ جو ہے وہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ تو بیٹا تشریح کرنے سے پہلے ہم ایک دفعہ حمد کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ حمد عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے تعریف کے، شعری اصطلاح میں اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے بیٹا، اس شعر میں جو ہے استفہامیہ لہجہ استعمال کیا گیا ہے۔ استفہام کہتے ہیں سوال کو۔ جب بھی کوئی ایسا شعر آئے جس میں کون، کہاں، کب، کیسے وغیرہ استعمال ہو لفظ، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ شعر جو ہے اس میں کون سا لہجہ استعمال کیا گیا ہے، استفہامیہ۔ یا آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس شعر میں صنعت استفہام کا استعمال ہوا ہے۔ جب آپ اس کے فنی محاسن لکھیں گے نا، تو اس شعر میں صنعت استفہام استعمال ہوئی ہے، یعنی سوالیہ لہجہ، ٹھیک ہے، استفہامیہ لہجہ۔ تو شاعر یہ پوچھ رہا ہے، حالانکہ شاعر کو پتہ ہے، لیکن اس طرح کا لہجہ استعمال کر کے بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا اہم نقطہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی، کہ جیسے سورہ شعراء میں ہے نا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، یعنی آپ اس میں جب تشریح کریں گے تو آپ سورہ شعراء کی آیت نمبر 11 کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا خود کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے مثال ہے، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تیسری خوبی ذات اور صفات میں یکتا ہے،
یکتا کا مطلب یعنی ایک، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ واحد و لا شریک ہے۔ دیکھیے بیٹا، صفات اگر ہم کی بات کریں تو ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے۔ کوئی اچھا ڈیبیٹر ہوتا ہے، کوئی اچھا رائٹر ہوتا ہے، کوئی ذہین ہوتا ہے، کوئی اچھی کوکنگ کرتا ہے۔ تو صفات ہر ایک میں کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، پر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ انسانوں میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ خالق ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مالک ہے، یہ اس کی صفت ہے، اس کے صفاتی نام ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ٹھیک ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، جو اس کے صفاتی نام ہے نا، آپ کوئی بھی اس کے صفاتی نام بیچ میں ڈال سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ یکتا ہے، دو خدا تو نہیں ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں نا عقیدہ توحید پر ہمارا ایمان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یکتا ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ یکتا ہے، اکیلی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا، اس کی ذات کی یکتائی کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور اللہ تعالیٰ صفات میں بھی یکتا ہے۔ تو یہاں پر شاید یہی سوال کر رہے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے۔ اب دیکھیے بیٹا، جہاں کا مطلب یعنی جس جگہ، کہ اللہ تعالیٰ جہاں موجود ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو ڈھونڈیں گے کیسے؟ کون جانے تجھے، کیسے تلاش کریں؟ جبکہ اگلا اہم نقطہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر اسے ڈھونڈنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ دیکھیے بیٹا، جیسے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کی والدہ اس کے ساتھ سائے کی طرح ہوتی ہے کہ بچہ کہیں گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے، کہیں کوئی گندی چیز اٹھا کے منہ میں نہ ڈال لے، کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ تو اس کی ماں ساتھ ہر وقت اس کے ہوتی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے جب آپ چھوٹے تھے۔ اسی طرح سے تو جیسے جیسے اب بڑے ہوتے گئے تو اب آپ کی والدہ آپ کو تھوڑا اسپیس دیتی ہیں۔ تو اگر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ غلط گر گماں میں کچھ تجھ سوا بھی جہاں میں کچھ ہے، یا ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ بیٹا، اگر ہم درختوں کو دیکھیں، اس کے ایک پتے کو دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی موجودگی پتہ چلتی ہے نا، کہ اس درخت کو کسی نے بنایا ہے۔ ریت کے ذروں کو آپ دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، دریاؤں کی روانی کو دیکھیں، تو آپ بلا شبہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی تو موجود ہے جو ان کو بنا رہی ہے۔ اب دن اور رات کو آنے جانے کو دیکھیے، سورج کے طلوع ہونے کو، سورج کے غروب ہونے کے ٹائمنگز کو دیکھیں، تو کوئی ایک ذات ہے نا جو یہ نظام چلائے ہوئے ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ اب ڈھونڈنا ہمیں ہے، تلاش ہم نے کرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو کا کھوج لگانا ہے، اسے پانا ہے۔ اور اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں۔ پر یہ بھی کہا جاتا ہے، اگلا اہم نقطہ دیکھیں، کہ کسی کو بھی اس کے مخصوص ٹھکانے کی خبر نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے اپنی چھوٹی سی تجلی دکھائی، اور طور جو ہے وہ کوہ طور جو ہے وہ جل کر سیاہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو بھی برداشت نہ کر پائے۔ تو عقل میں جو گھر کیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر
وہ خدا کیوں کر ہوا. یعنی عقل میں جو ہم کہتے ہیں نا، بعض اوقات ہم عقلی دلائل سوچتے ہیں، تو بیٹا دیکھیے عقیدہ توحید کا عکاس ہے یہ شعر. اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے. بے پردہ کہتے ہیں ظاہر کو، بے نشان کہتے ہیں جس کی نشانی نہ ہو. مفہوم ہے اس شعر کا، اے اللہ تیری ذات لاکھوں پردوں میں چھپی ہونے کے باوجود نظر آتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے وجود کی گواہی دے رہا ہے. قرآن پاک میں بھی ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 22، اگر اس زمین اور آسمان میں دو خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا. یعنی اگر اس دنیا میں ہم کہیں کہ ایک سے زیادہ اللہ ہوں، ہم تو عقیدہ توحید پر ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، پر ایک لمحے کے لیے اگر سوچیں، اللہ خود ہی قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آسمان میں دو خدا ہوتے، زمین اور آسمان میں، تو پھر کیا ہونا تھا؟ فساد ہو جانا تھا. لاکھ پردوں میں، لاکھ اور سو، بیٹا اس شعر میں صنعت سیاقت الاعداد کا استعمال ہوا ہے. ساتھ ہی اس شعر میں صنعت تضاد بھی ہے، نشان کا الٹ بے نشان. تو جب آپ اس کے فنی محاسن لکھیں تو اس میں صنعت سیاقت الاعداد بھی موجود ہے اور صنعت تضاد بھی ہے. اب دیکھیے اگلا نقطہ کہ لاکھ پردوں میں ہے مگر ہر جگہ اس کے نشان ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے. کہ اللہ اگرچہ پردوں میں چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں اللہ کی نشانیاں تو نظر آتی ہیں نا. ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے، میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں، آپ میری گفتگو کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. اگلی خوبی دیکھیے، ہر شے کا خالق ہوتا ہے اللہ، ہر شے کا خالق ہے. دیکھیے اب چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں کہ جب ہم کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، تو آپ اس کو اون کرتے ہیں. جیسے کوئی آپ اچھی ڈش بناتے ہیں، کھانا کوکنگ کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے. تو ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. یہ سامنے کرسی جو پڑی ہوئی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے، کسی بڑے نے اس کو بنایا ہے. تو ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہوتا ہے. بقول شاعر، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، سامنے درختوں کو دیکھیں، دن کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کی طرف ہمارا ذہن جائے، تو ہم یہ سوچنے پر مجبور نہیں ہو جاتے کہ اس درخت کو پروان چڑھانے والی ایک ذات ہے جو اس بیج کو پھاڑ کر اس سے پودا بناتی ہے، پھر اس پودے کو بڑا کرتے کرتے تناور درخت بناتی ہے. پر اگلا نقطہ یہ آتا ہے کہ پھر اللہ کو دیکھ کون سکتے ہیں؟ تو اللہ کو دیکھ سکتے ہیں دیدائے بینا رکھنے والے. یعنی جو دیدائے بینا ہوتا ہے بیٹا، دیکھنے والی آنکھ، یعنی وہ لوگ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں جن کو اللہ نے دیکھنے والی آنکھ عطا کی ہو. یعنی اللہ نے ان کو، وہ ہم کہتے ہیں نا، جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک لمحے کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، کتنے بیلنس سے وہ اڑ رہے ہیں. ذرا سا طوفان آتا ہے تو وہ فوراً اپنی پرواز جو ہے اس کو نیچا کر دیتے ہیں اور وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر طوفان میں ہم اسی طرح اڑیں گے تو ہمارے پر ٹوٹ جائیں گے. تو دیدائے بینا رکھنے والے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. بقول شاعر، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو دو آنکھیں ہیں، یعنی کہ ایک تو دیکھنے والی آنکھ اور ایک وہ یہ جو ہماری ظاہری آنکھیں ہیں جس سے ہمیں یہ سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس حجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں.
بیٹا جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، کبھی اگر ہمیں کوئی مشکلات کا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو تب ہمیں اللہ دکھائی دیتا ہے. جب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تب ہمیں اللہ نظر آتا ہے. بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف. تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہا کہیں عیاں تو ہے. خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، جلوت کہتے ہیں محفل کو، پنہا کہتے ہیں پوشیدہ کو، اور عیاں کہتے ہیں ظاہر کو. مفہوم اس شعر کا ہے کہ اے اللہ تنہائی میں بھی تو ہے اور محفل میں بھی تو ہے. کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے تو کہیں تیری ذات ظاہر ہے. دیکھیں بیٹا، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. اللہ تعالیٰ کی موجودگی، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی تو ہے جو، آپ نے 9th کلاس میں نظم پڑھی، حمد پڑھی تھی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. اگر آپ کو وہ تشریح یاد ہے تو آپ اس شعر میں وہ تشریح جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. اس شعر میں بھی بیٹا صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے، جیسے خلوت اور جلوت، پنہا اور عیاں. پھر وہی بات کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. دیکھیں خلوت ہو یا جلوت ہو، یعنی تنہائی میں بھی، اگر ہم سوچیں نا کہ ابھی ہم تنہا ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو روزوں میں آپ کو جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن روزے کی حالت میں آپ پانی نہیں پئیں گے، آپ کھانا نہیں کھائیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو ہمیں اللہ تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی وہ موجود ہے اور محفلوں میں بھی موجود ہے. یعنی جہاں پر لوگ ہیں وہاں پر بھی اللہ کی ذات موجود ہے، اور جہاں ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھنے والا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے. یعنی ہم کوئی بھی گناہ کر رہے ہوں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ یہی کہتے ہیں نا کہ اے آدم، پھر اگر تم کوئی گناہ کرنا چاہو تو پھر وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل کر کرو، اس جگہ کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے. جیسے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. تو جتنا ہمارا ایمان اللہ پر پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بیٹا پھر یہ دیکھیے اگلا اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے. اب اپنی ہتھیلی کو، کلائی کو دیکھیں، یہ جو بلڈ ہمارے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے، رگیں ہیں نا اس میں، تو شہ رگ بڑی رگ، یعنی اللہ ہمارے اتنے قریب ہے، اللہ ہمارے دل کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اتنا قریب ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی حاجت پیش آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے کہ اللہ سے مدد مانگی، یہاں تک کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ وہ اللہ سے مانگیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ صفات کے لحاظ سے بھی اللہ کی صفات عیاں ہیں، ظاہر ہیں. کائنات جو ہے وہ ذات الہی اور صفات الہی کی مظہر ہے. یہ جو دنیا ہے نا، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی نظر آتی ہے. کیسے؟ اللہ کی صفات کو دیکھ کر. جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مصور ہے. اللہ نے کتنی عظیم اور خوبصورت دنیا تخلیق کی ہے، اور اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے پہاڑ، دریا، سمندر، ستارے، چاند، سورج، یہ سب بنائے. تو اللہ ہمیں اپنی ان صفات میں دکھائی دیتا ہے، اور اللہ کی اس ذات کا اور اس صفات کا کون اظہار کر رہا ہے کہ ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے. حیران ہے مگر عقل کے کیسا ہے وہ کیا ہے. پھر وہی بات کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. بیٹا یہاں پر ہم نے آج 3 اشعار جو ہیں ان کی تشریح مکمل کر لی ہے. ساتھ میں نے آپ کو حوالے کے اشعار بھی بتا دیے ہیں، فنی محاسن بھی دیکھ لیے، اور مشکل الفاظ کے معنی بھی بتا دیے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا. چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.